تہذیب سے تمدن تک۔ تب انہوں نے پاکیزہ مقامات پر 5 شہر بسائے اور ان کو نام دیے اور وہاں عبادت کے مرکز قائم کیے۔ ان میں پہلا شہر اریدو تھا۔ اسے پانی کے دیوتا کے حوالے کیا گیا۔ لوہے نیفر، سیلاب عظیم۔ ہر تہذیب اپنے تمدن کی پیش رو ہوتی ہے۔ تہذیب کے لیے شہر، دیہات، صحرا اور کوہستان کی کوئی قید نہیں، کیونکہ تہذیب معاشرے کی اجتماعی تخلیقات اور اقدار کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے تہذیب کے آثار ہر معاشرے میں ملتے ہیں، خواہ وہ غاروں میں رہنے والے نیم وحشی قبیلوں کا معاشرہ ہو یا صحراؤں میں مارے پھرنے والے خانہ بدوشوں کا معاشرہ۔ چنانچہ تہذیب اس زمانے میں بھی موجود تھی جب انسان پتھر کے آلات و اوزار استعمال کرتا تھا اور جنگلی پھلوں اور جنگلی جانوروں کے شکار پر زندگی بسر کرتا تھا۔ اسپین اور فرانس کے غاروں کی رنگین تصویریں اور مجسمے اب سے 40-50 ہزار برس پیشتر کے انسان کے حسن عمل اور عمل حسن کا نادر نمونہ ہے۔ لیکن تمدن کی بنیادی شرط شہری زندگی ہے۔ تمدن اسی وقت وجود میں آتا ہے جب شہر آباد ہوتے ہیں۔ دراصل تمدن نام ہی ان رشتوں کی تنظیم کا ہے جو شہری زندگی اپنے ساتھ لاتی ہے، خواہ یہ تنظیم انسان کے باہمی رشتوں سے تعلق رکھتی ہو یا انسان اور مادی چیزوں کے باہمی ربط سے وابستہ ہو۔ یہی تنظیم آگے چل کر ریاستی نظام کی اساس بنتی ہے۔ تحریر کا رواج بھی تمدن ہی کا مظہر ہے، کیونکہ وہ معاشرہ جو فن تحریر سے ناواقف ہو مہذب کہا جا سکتا ہے لیکن متمدن نہیں کہا جا سکتا۔ پرانے زمانے میں یوں تو شہر ہر جگہ دیہات کی ترقی یافتہ شکل ہوتے تھے، لیکن شہر اور دیہات میں آبادی کی کمی بیشی کے علاوہ کیفیتی فرق بھی پایا جاتا تھا۔ ان دونوں انسانی تنظیموں کے سماجی تقاضے اور ترکیبی عناصر جدا جدا اور ان کے ماحول و مشاغل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ زراعت زمین چاہتی ہے، وسیع اور کشادہ زمین، فصلوں اور درختوں کو جھولا جھلانے والی زمین، کھیتوں سے سونا اگلنے والی زمین، چرواہوں کے بانسری کے گیتوں اور پرندوں کی چہچہاوٹوں سے شاد کام اور مسرور زمین۔ اس کے برعکس شہر زراعت کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ زمین کے سینے پر پتھر اور اینٹوں کا انبار رکھ دیتا ہے اور سڑکیں اس کے بدن میں لوہے کی گرم سلاخیں بن کر پیوست ہو جاتی ہیں۔ زراعت زمین کو پھلوں، پھولوں اور پتیوں کے رنگ برنگے زیور سے سجاتی سنوارتی ہے۔ شہر زمین کا زیور اتار لیتا ہے، اس کا سہاگ لوٹ لیتا ہے۔ اس کے باوجود شہر انسانی ہنرمندی کا شاہکار ہے۔ شہر میں انسان کی روح تخلیق نئے رنگ میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ شہر علم و حکمت کا، صنعت و حرفت کا، تجارت اور سیاست کا مرکز ہوتا ہے۔ شہر انسان کے عقل و شعور کا افق وسیع کرتا ہے، اسے جینے کے کرینے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے سلیقے سکھاتا ہے۔ شہر کی ابتدا میں شہر تجارتی مرکز ہوتے تھے یا مذہبی زیارت گاہیں یا دونوں۔ ان کی جائے وقوع عام طور پر کوئی اہم گزرگاہ ہوتی تھی، مثلاً کوئی بستی کسی دریا کے کنارے یا کسی شاہراہ پر آباد ہے۔ اب اس راہ سے آنے جانے والے قافلے لامحالہ وہاں پڑاؤ ڈالیں گے یا کشتی کے مسافر وہاں اتریں گے، گاؤں والوں سے خوراک کا سامان خریدیں گے اور مبادلے میں اپنا مال ان کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ اس آمد و رفت اور خرید و فروخت کے باعث گاؤں میں باقاعدہ تجارت کا آغاز ہوگا، دکانیں کھلیں گی، بازار قائم ہوں گے۔ یہ دیکھ کر آس پاس کے ہنرمند صنع اور بیوپاری وہاں آ کر آباد ہوں گے۔ قرب و جوار کی مصنوعات سے تجارتی قافلے ترتیب دیے جائیں گے اور سوداگر دور دراز کا سفر کریں گے۔ آبادی بڑھے گی تو گاؤں کی آس پاس کی زمینوں پر نئی بستیاں بس جائیں گی۔ جلاہوں کی بستیاں، رنگریزوں کی بستیاں، ٹھیٹروں کی بستیاں، سناروں کی بستیاں، معماروں کی بستیاں، موچیوں کی بستیاں، سوداگروں کی بستیاں۔ اس طرح گاؤں پھیلتے پھیلتے شہر بن جائے گا
اور بستیاں شہر کے محلوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عراق اور ایران کا تو ذکر ہی کیا، ہمارے ملک میں بھی قریب قریب سبھی پرانے شہر اسی طرح آباد ہوئے ہیں۔ لاہور، ملتان، کراچی اور پشاور وغیرہ ایک زمانے میں دیہات ہی تھے۔ مثلاً 100 سال بیشتر باغبان پورہ، مغل پورہ، مزنگ، بادامی باغ، مصری شاہ اور اچرا وغیرہ لاہور کے مضافاتی گاؤں تھے، بلکہ پٹواری اور پولیس کے کاغذات میں اب تک ان علاقوں کو موضع ہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن لاہور نے ترقی کی تو یہ موضع شہر کا جز بن گئے۔ البتہ آبادی کے بیچ میں اکا دکا کھیت اب بھی عہد رفتہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہی صورتحال کراچی کی ہے، جو 200 سال پہلے تک فقط مچھیروں کی ایک بستی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قبیلہ کسی دریا کے کنارے آباد ہوا قبیلے کے پروہت نے، جو عام طور پر قبیلے کا سب سے بزرگ آدمی ہوتا تھا، اپنے دیوتا کے لیے گھاس پھوس کا ایک مندر بنایا۔ اس نے اتفاق سے عقیدت مندوں کی مرادیں پوری ہونے لگی اور دیوتا کی شہرت قرب و جوار میں پھیل گئی۔ یاتریوں کی آمد و رفت بڑھی تو سودا بیچنے والوں نے مندر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لی۔ تہواروں اور میلوں پر ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے وہاں جمع ہونے لگے۔ پروہت کا کاروبار چمکا، قربانی اور چڑھاوے میں اسے دنیا بھر کی چیزیں مفت ملنے لگی۔ غلہ، تیل، گھی، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، کپڑے، زیور، غرض کے مندر میں چیزوں کا ڈھیر لگ گیا۔ سامان پروہت اور اس کے چیلوں چانٹوں کے استعمال سے کہیں زیادہ ہوتا تھا، لہذا پروہت نے ان چیزوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ جس دیوتا کے طفیل گیر دولت مفت ہاتھ آئی تھی، اس کے رہنے کے لیے مندر کی نئی عمارت بنوائی۔ رفتہ رفتہ آس پاس کی زمینیں بھی پروہت کے قبضے میں آ گئی۔ مندر کا اثر و اقتدار بہت بڑھ گیا اور دیوتا کا مندر اپنے علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار اور سب سے اہم تجارتی، سیاسی اور مذہبی مرکز بن گیا۔ وادی دجلہ فرات کے اکثر پرانے شہر اسی طرح وجود میں آئے۔ وہاں کے مندروں کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سمیر میں اب تک مٹی کی جتنی لوہے کھدائی میں نکلی ہیں، 2.5 لاکھ میں سے 95% مندروں کے حساب کتاب سے متعلق ہیں۔ فقط 5% ایسی لوہے ہیں جن پر گیت، دعائیں اور داستانیں تحریر کی گئی ہیں۔ وادی دجلہ و فرات کے تمام قابل ذکر شہر اور ان کے مضافات کسی نہ کسی دیوتا کی ملکیت ہوتے تھے۔ مثلاً اریدو، میٹھے پانی کے دیوتا، ان کی ملکیت تھا۔ اریک، سب سے بڑے دیوتا، ان کی ملکیت تھا۔ نیفر، ان کی لیل، ہوا کا دیوتا کی ملکیت تھا۔ لوگاش، ان لیل کے بیٹے این گرسو کی ملکیت تھا۔ اور ارچاند دیوتا ننا کی ملکیت تھا۔ انو، ان لیل، ان کی اور نن اورسگ نے جب کالے بالوں والوں کی تشکیل کر لی تو ہریالی زمین سے پھوٹ نکلی۔ ان شہروں کے دیوتا کی ملکیت ہونے کے معنی دراصل دیوتا کے مندر یعنی کہ پروہتوں کی ملکیت کے تھے۔ شہری زندگی کا مرکز اور محور یہی مندر تھے۔ شہر کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار عمارت مندر ہی کی ہوتی تھی۔ مندر کے خزانے میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کے علاوہ ضروریات زندگی کا وافر ذخیرہ جمع رہتا تھا۔ مثلاً اناج، روغنیات، شراب، کھجور، خشک مچھلی، اون، کھال، تارکول کے پیپے، بخور، آلات زراعت، صنعت اور بیج، ان سب چیزوں کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا اور ان کے الگ الگ شعبے قائم تھے۔ رقص و سرور کے مذہبی مناسک کی ادائیگی کی خاطر دیوداسیاں مقرر تھیں۔ مندر کے باورچی خانے، لنگر خانے اور شراب کی بھٹیوں کی دیکھ بھال بھی دیوداسیوں ہی کے سپرد تھی۔